دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج بائنینس کے اونر چیمپنگ زاؤ کو امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے جیل بھیج دیا۔ ان پر الزام ثابت ہوا کہ انہوں نے نو یور کسٹمر KYC قانون کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ اس سے پہلے بائنینس اونر چیمپنگ زاؤ کو بائنینس بمقابلہ SEC سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کیس میں $4.3 بلین کے بھاری جرمانے کی سزا سنائی گئی۔ بائنینس کے بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ چیمپنگ زاؤ کو ذاتی حیثیت میں $1.4 ملین کا بھاری جرمانہ ہوا۔ عدالت نے بھاری جرمانے کے ساتھ ساتھ چیمپنگ زاؤ اور بائنینس کو KYC قانون میں اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہا۔ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو بائنینس کی جانب سے 1 لاکھ سسپیشیس ٹرانزیکشن کے ہونے کا انکشاف ہوا۔ انویسٹیگیشن کے بعد ان 1 لاکھ ٹرانزیکشن کے نو یور کسٹمر KYC کلیئر نہیں ہیں اور ان سسپیشیس ٹرانزیکشن کے تانے بانے رشیا، افغانستان، چائنا، حماس، حزب اللہ ہاؤسز اور القاعدہ کے ساتھ ملتے ہیں۔ چیمپنگ زاؤ نے انفرادی طور پر اور بائنینس نے ادارے کی حیثیت سے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کی کوشش کی اور موقف اختیار کیا کہ یہ تمام معاملات مسٹیکنلی ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے چیمپنگ زاؤ اور بائنینس کو گلٹی قرار دیتے ہوئے $4.3 بلین کا بھاری جرمانہ، $1.4 ملین کا انفرادی جرمانہ اور جیل کی سزا سنائی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ اور بائنینس کے درمیان مشہور زمانہ کیس کا خلاصہ کریں گے اور بائنینس CEO چیمپنگ زاؤ گیری گینسلر کے موقف کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ بائنینس اونر چیمپنگ زاؤ کے مختصر حالات زندگی اور ایوولوشن آف بائنینس پر ڈیٹیل ویڈیو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بائنینس ایکسچینج کے ساتھ جڑنے کے لیے آپ کو بائنینس ایکسچینج کی جانب سے فری ٹوکن مل سکتے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے ہماری سپورٹ ٹیم سے رابطہ کیجیے cryptoseekho.com۔ 2017 میں بائنینس اونر چیمپنگ زاؤ نے بائنینس ایکسچینج کی بنیاد رکھی۔ بائنینس ٹرانزیکشن کو آسان سے آسان تر کرنے اور تیز سے تیز تر کرنے کے لیے بائنینس اونر چیمپنگ زاؤ نے BNB کوائن کی بنیاد رکھی۔ پہل BNB کوائن ایتھیریم بلاک چین پر رجسٹرڈ ہوا۔ پھر بائنینس نے اپنی بلاک چین ڈیولپ کی۔ اس بلاک چین کی خامیوں کو دور کر کے بائنینس نے سمارٹ بلاک چین کی ابتدا کی اور بہت جلد BNB ٹوکن کا سفر BNB کوائن میں منتقل ہوا۔ چیمپنگ زاؤ نے بائنینس کو چائنا میں لانچ کیا۔ لیجسلیشن پرابلمز اور قانونی مسائل کی بنا پر چیمپنگ زاؤ نے بہت جلد اپنا ہیڈ آفس چائنا سے جاپان منتقل کر لیا۔ بائنینس اور چیمپنگ زاؤ کو جاپان میں بھی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ ان مسائل کے حل کے لیے چیمپنگ زاؤ نے اپنا ہیڈ آفس امریکہ شفٹ کر لیا۔ چیمپنگ زاؤ کو یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ میں بائنینس رن کرنے کے لیے نسبتاً کم مشکلات کا سامنا پیش آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بائنینس نے امریکہ اور پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے اور بائنینس ایکسچینج کرپٹو مارکیٹ میں استعمال ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی ایکسچینج بن گئی۔ بائنینس کی نیٹ ورتھ میں اضافہ نوٹ ہوا اور BNB کوائن دیکھتے ہی دیکھتے BTC، ایتھیریم اور سولانا کے بعد دنیا کی چوتھی بڑی کرنسی بن گئی۔ کرپٹو مارکیٹ میں بے شمار مسائل کے ساتھ ساتھ دنیا کو KYC نو یور کسٹمر یا ریئل آئیڈینٹیفیکیشن آف یور کسٹمر جیسے بڑے مسئلے کا سامنا کرنا پڑا۔ دنیا اس وقت جیو پولیٹیکل ٹینشنز کے دور سے گزر رہی ہے۔ رشیا یوکرائن وار، چائنا تائیوان جھگڑا، اسرائیل ایران جنگ، حزب اللہ حماس شیعہ گروپ اور ہاؤسز سوئفٹ وار اور امریکہ کو افغانستان میں القاعدہ اور طالبان جیسے بڑے دشمنوں کا سامنا ہے۔ کرپٹو مارکیٹ ڈیولپمنٹ سے پہلے دنیا فائنینشیل موبیلٹی کو آبزرو کر سکتی تھی۔
کیونکہ بینکنگ سیکٹر کے KYC نو یور کسٹمرز واضح تھے اور فنڈز کی ترسیل رشیا، ایران، حوثیز، حماس، شیعہ گروپس، طالبان اور القاعدہ کو نسبتاً مشکل تھی، لیکن کرپٹو مارکیٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اس مسئلے نے سر اٹھایا اور فنڈز کی ترسیل مختلف گروپس کو بڑی آسانی سے ہونا شروع ہوئی۔ امریکن CIA کو بائنینس ٹرانزیکشن میں شکوک و شبہات پیش آئے۔ SEC سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ نے بائنینس کے خلاف ایک کیس فائل کیا۔ اس کیس میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ نے بائنینس پر 13 الزامات رکھے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ نے کہا کہ بائنینس کے انیشیل پبلک آفرنگ ICO انرجسٹرڈ ہیں۔ ادارے نے پھر کہا BNB کے انیشیل پبلک آفرنگ انرجسٹرڈ ہے۔ ادارے نے بائنینس پر الزام لگایا کہ اس کے کسٹمر کے بے شمار اکاؤنٹس منی ٹریل پرووائیڈ نہیں کر رہے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف امریکہ نے بائنینس پر سب سے بڑا الزام لگایا کہ بائنینس کی بے شمار ٹرانزیکشن منی لانڈرنگ ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ ادارے نے بائنینس پر ایک اور سنگین الزام لگایا کہ بائنینس کے پاس لائسنس موجود نہیں ہے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نے بائنینس پر الزام لگایا کہ بائنینس کی ایکٹیویٹی انسائیڈر ٹریڈنگ اینڈ مارکیٹ مینپولیشن سے کسٹمرز کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ادارے نے بائنینس پر الزام لگایا کہ 1 لاکھ سے زیادہ سسپیشیس ٹرانزیکشن کی وجہ سے امریکن فنڈز کی منتقلی رشیا، ایران، حزب اللہ، حماس، حوثیز، شیعہ گروپ، طالبان اور القاعدہ تک پہنچ رہی ہیں۔ ادارے نے مزید کہا کہ ہمارا ہی پیسہ ہمارے ہی خلاف جنگ میں استعمال ہو رہا ہے اور اس پیسے کو موبلائز کرنے میں بائنینس کا سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ بائنینس پر یہ بھی الزام تھا کہ چیمپنگ زاؤ اور بائنینس نے کسٹمر کو اور یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو مس لیڈ کیا ہے اور معلومات کو کنسیل کرتے ہوئے مس ریپرزینٹ کیا ہے، جس سے امریکن سوورینٹی کو نقصان پہنچا ہے۔ بائنینس نے اپنے آپ کو ایز اے نیشنل سیکیورٹی ایکسچینج کے طور پر رجسٹرڈ نہیں کروایا۔ بائنینس پر یہ ایک اور سنگین الزام تھا۔ بائنینس نے انرجسٹرڈ سیکیورٹی کو سیل کیا ہے اور بزنس پریکٹسز اینڈ پروسیجرز کو ڈسکلوز نہیں کیا۔ SEC یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف سے بائنینس پر ایک اور سنگین الزام تھا۔ امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے ان تمام الزامات کو نظر میں رکھتے ہوئے پروسیکیوشن کا آغاز کیا۔ ابتدائی فیصلے میں عدالت نے بائنینس پر $4.3 بلین کا ہیوی جرمانہ عائد کیا اور انفرادی حیثیت میں چیمپنگ زاؤ پر $1.4 ملین کا جرمانہ عائد کیا اور ساتھ میں ان پر پابندی عائد کی کہ وہ یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے سنگین موقف اختیار کیا کہ بائنینس اور چیمپنگ زاؤ نے امریکہ اور دنیا کے پرامن عوام کا پیسہ رشیا کو یوکرائن وار کے لیے، حماس، حوثیز، شیعہ گروپ اور حزب اللہ، القاعدہ، طالبان اور افغانستان کو ٹیررسٹ فائنینشیل سپورٹ کے لیے فراہم کیا۔ بائنینس نے ایز اے ادارہ اور چیمپنگ زاؤ نے انفرادی طور پر ان 1 لاکھ ٹرانزیکشن کو غلطی قرار دیا اور اس کے نتیجے میں چیمپنگ زاؤ کو جیل کا سامنا ہے۔ بائنینس دنیا کی سب سے بڑی کرپٹو ایکسچینج اور BNB دنیا کی 4تھے نمبر کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ چیمپنگ زاؤ دنیا کے 11ویں نمبر کے سب سے امیر آدمی ہیں۔ چیمپنگ زاؤ اپنے وکیلوں کی مدد سے فیصلے کی ریویژن میں ہیں۔ آنے والا وقت چیمپنگ زاؤ اور بائنینس ایکسچینج کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ CryptoSeco.com کی یہ ویڈیو سیکوینس میں ہے۔ پہلی ویڈیو میں ہم نے چیمپنگ زاؤ کے مختصراً حالات زندگی بیان کیے۔ آنے والی ویڈیو میں ہم BNB کوائن کے ایوولوشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور BNB کوائن کا
10 سینٹ سے شروع ہونے والا سفر جو بڑی آب و تاب سے جاری ہے، اور آنے والے دنوں میں BNB کوائن کہاں تک پہنچ سکتا ہے، ٹیکنیکلی اور فنڈامنٹلی cryptosicko.com سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ ویڈیو صرف اور صرف ایجوکیشنل پرپز کے لیے ہے۔